अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला की रहमत के साथ, अल्लाह ताला के करम फजल के साथ जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है क़यामत के नाम, यानी क़यामत का दिन। हमने पढ़ा था मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, कि वो यानी कि जज़ा के दिन का मालिक है। तो हमने आपसे कहा था कि हम क़यामत के दिन के जो और भी नाम है ना, कुरान पाक के अंदर हैं या हदीस के अंदर हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जिन नामों से क़यामत के दिन को याद किया है या मुखातिब किया है या तज़किरा किया है, तो वो सारे के सारे नाम जो है ना वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नामों के अंदर यानी जो यानी क़यामत का दिन है, उस दिन के बहुत से नाम हैं। उनमें से पहला नाम नंबर 1 ये तो था ना, यौमिद्दीन, मालिक है यानी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का। एक तो ये हो गया था, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं, यौमिद्दीन यानी जज़ा और सज़ा का दिन, ठीक है। अच्छा जी, यानी उस दिन हर बुरे इंसान को उसकी गलतियों की वजह से, उसकी कोताहियों की वजह से, जो उसने ख़ताएँ की हैं, जो गुनाह किए हैं, उनकी सज़ा दी जाएगी। और जिस इंसान ने नेकियां की हैं, अच्छाइयाँ की हैं, और यानी इस उम्मीद के साथ कि मुझे इनकी जज़ा मिलेगी, और यानी क़यामत के दिन ऐसा होगा कि उसकी जज़ा उसको पूरी पूरी दी जाएगी। तो ये हो गया यौमुद्दीन यानी जज़ा का दिन, सज़ा का दिन। तो उसके बाद हम साथ ही देखते हैं नंबर 2 यौमुल आज़िफ़ा। यौमुल आज़िफ़ा यानी करीब आने का दिन, यानी ये दिन जो है वो इतना करीब है, इतना करीब है कि कोई भी चीज़ जिसका होना यकीनी हो, जिसका होना यकीनी हो, तो उसके आने के लिए भी कहा जाता है कि बस उसने आ जाना है, आ जाना है। तो यानी आज़िफ़ा यानी ये करीब है, बहुत करीब है। यानी जैसे ही इंसान दुनिया से जाता है तो उसका दुनिया से मामला ख़त्म हो जाता है, वो इस जहान से अगले जहान में यानी मुंतकिल हो जाता है, जिसको कहते हैं कि इंतकाल कर गया। तो उसकी यानी समझ लें कि क़यामत आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। लेकिन दिन जो है ना अल्लाह ताला ने ख़ास रखा हुआ, यानी सबको इकट्ठा करने का जो दिन है, वो दिन जो है वो यौमुल आज़िफ़ा के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। आगे है नंबर 3 यौमुल बाइस यानी उठाए जाने का दिन, उठाए जाने का दिन। यानी ये दिन ऐसा है कि जिस दिन सारे के सारे जितने भी ज़मीन के अंदर मुर्दे दफन हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, जितने भी हैं, जो कुछ भी है, सब के सब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और अल्लाह ताला के बारगाह में खड़े होंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उस दिन हिसाब किताब के लिए सबको उठाने पे कादिर है। तो इसलिए जिस दिन अब अगर कोई जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके, और जो कि उनको अल्लाह ताला ने एक मौज़ा दिया था कि वो भी मुर्दे को ज़िंदा कर लेते थे। तो लेकिन वो क्या था, वो एक मौज़ा था कुछ देर तक, उसके बाद वो चले गए तो वो उनका मौज़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, यौमुल बास ऐसा दिन है कि जिस दिन हर मरा हुआ जो है ना वो ज़िंदा हो जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह पे है, उसको उठा लिया जाएगा। अच्छा जी, आगे है नंबर 4 यौमुल खुरूज यानी निकलने का दिन। उस दिन हर कोई निकल पड़ेगा, अपने रब की तरफ भागेगा, चाहे कोई मछली के पेट में क्यों नहीं था, चाहे वो किसी पानी में क्यों नहीं डूब के मरा था, या किसी आग में जल के मरा था, या किसी एक्सीडेंट में, या किसी भी तरीके से कोई भी इंसान जहाँ कहीं भी यानी उसकी बॉडी का जहाँ जहाँ जो जो हिस्सा था ना, वो सारे के सारे उसके हिस्से जो है ना वो इकट्ठे कर लिए जाएंगे और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उनको निकाल के खड़ा कर देंगे। आगे नंबर 5 है यौमुल जमाई
यौमुल जमाई यानी जमा होने का दिन। और दिन ऐसा है कि जबकि पिछली तमाम उम्मतों के नबी भी और तमाम उम्मतें भी सारी की सारी जमा कर ली जाएंगी, ठीक है। हिसाब के लिए, किताब के लिए तमाम जिन, इंसान, तमाम मखलूक़ात इकट्ठी कर ली जाएंगी और अल्लाह ताला की ज़ात एकदम सबके मामले जो है ना वो यानी जो इकट्ठा करके सबको सबके सामने फिर अल्लाह ताला की ज़ात ये मामला करेंगे ताकि किसी को यानी बेयकीनी ना हो कि शायद इसके साथ अच्छा हो रहा है हमारे साथ बुरा हो, नहीं, सबके सामने सबके नामाअमल पेश किए जाएंगे यौमुल जमाई यानी, ठीक है। और यानी उस दिन जमा होने के साथ साथ सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि क्या है साथ में फरमाया यौमुल हश्र, यानी इकट्ठा करने का दिन। यानी वो दिन ऐसा है कि इंसान कहते हैं ना, एक है हशर एक है नशर, यानी ये है हशर, यानी उस दिन जबकि सबके सब लोग जो हैं इकट्ठे किए जाएंगे, एक जगह पे जमा हो जाएंगे और जमा होके फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। उस दिन यानी कोई भी किसी से दूर नहीं होगा और काफिर भी सामने आ जाएंगे और उस दिन मुसलमान भी सामने आ जाएंगे। फिर नंबर 7 यौम मशहूद, यौम मशहूद, ये क्या है? ये भी एक यानी क़यामत का नाम है कि जिस दिन सबको हाजिर किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा। यानी कोई इंसान उस दिन नहीं कहेगा कि पाक परवरदिगार तूने मुझे क्यों इकट्ठा किया, क्यों मुझे उठाया। हर कोई मैं नहीं उठना चाह रहा था, नहीं उठना चाह रहा था तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने उठाना है, उसने इकट्ठा करना है, एक जगह पे लेके आना है, हिसाब होना है, सबके मामलात क्लियर होने हैं, हर नेकी की जज़ा और बुराई की सज़ा मिलनी है। अल्लाह ताला ने उसके लिए एक ख़ास दिन और ख़ास जगह का एहतमाम किया है, इसीलिए कोई आना चाहे या ना आना चाहे किसी की मर्ज़ी को इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब कहा है कि सब ने आना है तो सब के सब आएंगे, चाहे वो खुशी से आए, चाहे से वो यानी नागवारी के साथ आए। वो क्या से कहते हैं, जो बुरे होंगे ना वो उनके लिए भी जो अल्फाज हैं वो उनके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि उस दिन कहेंगे ए पाक परवरदिगार हमें हमारी कब्रों से अजदास यानी कब्रों से क्यों उठाया गया, हमें हमारी कब्रों से ना उठाया जाता, नहीं मजबूरी है, अब उठना ही पड़ेगा, अल्लाह ताला के आगे तो किसी की ताकत ही नहीं चलती है। अब क्या है नंबर 8 यौमुल हिसाब, यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन। हिसाब का दिन यानी हिसाब क्या होता है? जिसके अंदर एक जर्रे के बराबर भी इधर से उधर कुछ ना हो। अब देखिए ना आप, यानी हम फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी यानी सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट के अंदर भी आप जो है वो थोड़ी बहुत यानी हरफों की यानी हेर फेर कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन एक मैथ ऐसा है कि जिसके अंदर आप नहीं कर सकते। मैथ के अंदर के यानी मतलब कि अगर हम कहते हैं ना कि मसलन के 2 + 2 तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ही होगा, 4 ही होगा, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं इसमें से 2 में से माइनस कर दो 1 को तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 बचेगा। यानी जमा करना, कम करना और मल्टीप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये हिसाब है। हिसाब के अंदर कहते हैं ना कि हिसाब के एक हिसाब ऐसा यानी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंसान पूरे नंबर ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई हरफ का या हिस्सों का कोई हेर फेर नहीं हो सकता है, जो जवाब है वही आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन है। उस दिन अल्लाह ताला के जो हिसाब होंगे वो इतने अच्छे और इतने बेहतरीन होंगे कि उस दिन कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि पाक परवरदिगार यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। देखो मैं अपने कैलकुलेटर पे कितना यकीन है,
یہ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ کے حساب تو کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا یوم الحساب. آگے آ گیا ہے کہ یوم عظیم، یوم عظیم. تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا دن ہے. یوم عظیم بہت بڑا دن ہے. یہ ایسا بڑا دن ہے کہ اگر اس کا ویسے دیکھا جائے تو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے دوسرے حساب سے کہ نامہ عمل کے حساب سے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جو برے لوگ ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دن بہت بھاری ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، یعنی بہت مشکل دن ہوگا. اور ایسا دن ہوگا کہ جو ختم ہونے پہ نہیں آیا. کہتے ہیں نا خوشی کا وقت جو ہے نا وہ جلدی جلدی گزر جاتا ہے، لیکن غم کا وقت جو ہے نا وہ جلدی گزرتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہوگا یوم عظیم، یعنی بہت بڑا دن ہوگا. آگے کیا ہے اس کے بعد؟ یوم عسیر. یوم عسیر سختی کا دن. یعنی یوم عسیر سختی کا دن، یعنی ایک ایسا دن ہے کہ جس کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ معاملات دیکھے جائیں گے. کوئی یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا. وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ گرمی بھی شدت کی ہوگی، زمین بھی تانبے کی ہوگی، اور وبرزت الجحیم، جہنم بھی گھسیٹ کے لائی جائے گی، وزلفت الجنہ، جنت بھی قریب کر دی جائے گی. یہ دن جو ہے نا یہ بہت سخت دن ہوگا. ہر بندے کا نا حلق تک یعنی سانس آیا ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو انسان اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے اس دن کی سختی کو کم نہیں کر پائے گا. آگے کیا ہے؟ نمبر 11 وہ ہے یوم الفصل. یوم الفصل یعنی وہ کیا؟ جدائی کا دن. جدائی کا دن یعنی یہ دن ایسا ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے. دنیا میں کتنے لوگوں کی دوستیاں ایسی ہیں جو اٹکیلیاں کرنے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، غلط کاموں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی. حتیٰ یہاں تک فرمایا اس دن یعنی ایک دودھ پلانے والی جو ماں ہے نا وہ بھی اپنے بچے کو یعنی چھوڑ دے گی اس دن. کل مرضعۃ عما ارضعت. ٹھیک ہے. یعنی ہر دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے تک کو چھوڑ دے گی، یعنی ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا. لیکن وہ دوستیاں، وہ محبتیں، وہ رشتے، وہ تعلقات، وہ ناطے، وہ سلسلے جو اللہ کے لیے تھے نا وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی قیامت کے لیے محبتیں جو ہے نا گہری ہو جائیں گی. تو یہ جدائیاں، یہ یعنی جو ہیں ایسی تکلیف دہ معاملات جو ہیں یہ برے لوگوں کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ گیا ہے نمبر 12 یوم عقیم. یعنی ایسا دن جو بانجھ کر دینے والا ہے. بانجھ کر دینے والا، یعنی ایسا دن جو بانجھ کر دینے والا ہے. اور اس دن کے اندر یعنی اتنی سختی ہوگی، یعنی حمل جو نا اپنا وہ حمل بھی گرا دے گی اور بانجھ ہو جائے گی. اور ویسے بھی دن ایسا ہوگا کہ انسان اندرونی طور پہ نا حواس باختہ ہوگا، یعنی وہ خالی خالی ہوگا. وہ اس کے اندر کوئی چیز اس کو محسوس نہیں ہوگی کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی توانائی ہے، یا میرے اندر کوئی حوصلہ ہے، میرے اندر کوئی ہمت ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو اندرونی طور پہ نا خالی سمجھے گا، یعنی اس کو اپنے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس دن. آگے ہے 13 نمبر یوم عسیر. یہ میرا خیال ہم نے کر لیا تھا. آگے ہے یوم محیط. یوم محیط یعنی گھیرنے والا. یعنی یہ دن ایسا ہے کہ جب کافروں کو گھیر لیا جائے گا، برے لوگوں کو گھیر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. تو کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذوہ فغلوہ، پکڑ لو ان کو.
جکڑ لو ان کو زنجیروں میں، ہیں خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 یعنی زنجیروں کے اندر، ہیں یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس دن کوئی بھی جو گناہ گار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے بھاگ نہیں پائے گا۔ نمبر 14 یوم علیم، ان دردناک عذاب کا دن۔ یعنی ایسا دن کہ جب کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، بہت سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب جس کے بارے میں دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ یہ میں نے آپ سے کل بھی شیئر کیا تھا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا نا تو جس انسان نے نیکیاں کی ہوں گی نا وہ بھی حسرت کرے گا، اے اللہ کاش کہ میں نے کچھ زیادہ کیا ہوتا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا نا وہ بھی افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، ہائے اللہ کاش ہم نے کچھ ہی کیا ہوتا۔ یعنی یہ دن ایسا ہوگا جو کہ حسرت کا دن ہوگا، ہر کوئی حسرتیں کرے گا، لیکن اس دن کی حسرت جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، نمبر 16 یہ ہے یوم التغابن، یعنی ہار جیت کا دن۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دن جیت جائیں گے، دنیا میں ان کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہے وہ قیامت کے دن وہ جیتے ہوئے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یعنی دنیا میں بہت بڑے بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہار جائیں گے۔ اس دن ان کو یعنی کوئی کسی قسم کی بھی ان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ اور جس دن اور یہ ہار جیت چپکے چپکے نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے سامنے نبیوں، ولیوں، شہداء، صدیقین اور امتیں، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے کہ جس دن یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ اور پھر آگے آ گیا 17 نمبر یوم الکبیر، یعنی بہت بڑا دن۔ یعنی میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے کہ جیسے یوم عظیم بہت بڑا دن، یوم کبیر بہت بڑا دن، یعنی ایک ایسا دن ہے کہ جتنا بڑا دن کبھی اس سے پہلے آیا ہی نہیں ہوگا، کبھی اس سے پہلے اتنا بڑا دن آیا ہی نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا دن ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ اور کوئی بھی انسان اگر سوچے کہ میری زندگی جو ہے میں کتنی گزار کے آیا ہوں تو وہ اس دن کے آگے اس کو لگے گی جیسے میں بہت ہی یعنی زندگی کے چند لمحے وہاں پہ یعنی گزار کے آیا ہوں۔ آگے آ جاتا ہے یوم الطلاق، ہاں جی یہ دن ایسا دن ہے کہ جو یعنی لوگوں کو ملوانے کا دن ہے۔ مثلاً کہ ملنے کا دن کیسے؟ کتنے والدین اپنے بچوں سے بچھڑے ہوئے دنیا سے بچھڑ گئے وہاں پہ ملیں گے، کتنے نبی اپنی امتوں کو یعنی جن امتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا وہ ان کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، اور جو کیا سے کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہوا ان کو، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ ملیں گے کہ اچھا آپ تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نیکی کی سعادت ملی، آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا۔ اور بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے، فار ایگزامپل ہم نے کوئی بری ویڈیو جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اب وہ کسی نے بری ویڈیو دیکھی ہے تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا تو اس کو گناہ ملے گا نا جب، تو وہ کہے گا کہ یہ مجھے بھیجی کس نے تھی، وہ بھی سامنے آ جائے گا بھی اس بندے نے بھیجی تھی، وہ کہا اچھا تم تھے جس نے مجھے یہ والی ویڈیو بھیجی تھی، تمہاری وجہ سے یہ میں نے ویڈیو دیکھی۔ تو اب پھر وہ جھگڑیں گے، کہیں گے تم نہ دیکھتے، کہے گا تم نے بھیجی، یہ نہیں یوں جھگڑا ہوگا ان کا آپس میں۔ یعنی بہت سے لوگ جو نا
اس دن آپس میں ملیں گے بھی، اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، اور نیکیوں کے نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی تمام اولاد سے ملیں گے، ہم بھی اپنے والد کو، حضرت اپنی ماں حضرت حوا کو ملیں گے اس دن، یعنی نبی سارے اکٹھے ہوں گے، اور سب کے سب نبی ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہم سب کی زیارت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر آگے ہے 19 یوم التناد، یعنی پکار کا دن۔ اس دن ہر بندے کو پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے، فلاں ابن فلاں آ جائے، فلاں ابن فلاں آ جائے۔ تو دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی انسان دنیا سے مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا، جب آسمانوں تک جاتے ہیں اس کی روح کو لے کے، تو آسمانوں کے جب روح جاتی ہے نا، تو وہ فرشتے دروازے کو جب نوک کرتے ہیں تو من دق الباب، تو کہتے ہیں کہ کون ہے یہ دروازہ نوک کرنے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں۔ تو یاد رکھیں، ہمیں اپنے بڑوں کے نام کے ساتھ جو پکارا جاتا ہے، اپنے والدین کے نام کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ اگر ہم اچھے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے، اگر ہم برے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ صرف اور صرف ابھی دنیا ہے، دنیا سے انسان ابھی صرف وہاں پہ جاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کو جب پکارا جائے گا، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، اب فلانے کا معاملہ ہے، اب فلانے کا حساب ہے، اب فلانے کے لیے یہ فیصلہ ہے، اب فلاں کے لیے یہ فیصلہ ہے، تو یہ فلاں کو یہ والا انعام دیا جائے گا، فلاں کو صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فلاں کو صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فلاں کو اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فلاں کو شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فلاں کو حافظ قرآن کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فلاں جو ہے وہ متقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، فلاں جو ہے وہ صائمین کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور فلاں جو ہے خاشعین کے ساتھ کھڑا ہوگا، فلاں والحافظین فروجهم والحافظات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یعنی یہ اس دن پکارے جانے کا دن ہے، یعنی یہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہر انسان کو پکارا جائے گا۔ آگے نمبر 20 یوم الاحزاب، یوم الاحزاب گروہوں کا دن، یعنی کتنے لوگ اس دن گروہوں کی صورت میں آئیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دن اللہ تعالیٰ یعنی جو چلائے جائیں گے، کدھر چلائے جائیں گے؟ جنت کی طرف۔ کون؟ متقین، الی الجنۃ زمرا، گروہوں کی صورت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم، اور ایسے ہی کافر جو ہے وہ بھی جہنم کی طرف، یعنی گروہوں کی صورت میں بھی لوگ آئیں گے، اکٹھے اٹھ کے آئیں گے، اور کیا اسے کہتے ہیں، جیسے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی محبت میں جو بیٹھے تھے ایک ہی جگہ پہ، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کوئی ایسا معاملہ ہوا، وہ وہیں پہ اکٹھے فوت ہو گئے، تو وہ اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی حرم میں ہوتے ہیں، کوئی یعنی مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی اپنے کسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہی جائیں گے کہ اللہ ہم اکٹھے تھے۔ تو وہ بھی ہوتا ہے نا وتوفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، کوئی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، نیکوکار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے دنیا سے جاتے ہیں، اکٹھے اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اکٹھے پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، فلانی امت آ جائے، فلانی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ جائے گی، یوسف علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، یسوع علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، یعنی جتنے بھی نبی آئے اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، یعنی گروہوں کا دن ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھے ہیں کہ کتنے سارے دن ہیں، جو ہم نے آپ کے ساتھ 20 نام شیئر کیے ہیں اس کے، تو یہ 20 نام آپ لکھ لیں، تو یاد رکھیں کہ یہ دن جو ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کے نام ہیں، جن ناموں کے ساتھ قیامت کے دن کو مخاطب کیا گیا ہے یا قیامت کے دن کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، کہ جب قیامت کا دن آئے تو پاک پروردگار ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور پھر ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کہ جب تم دعا کرو نا، وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ بِغَيْرِ حساب، جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کرنا، اور بغیر حساب کے، کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ آپ جس کو عطا کر دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں،
اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نا بغیر حساب کے عطا کر دینا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ الہ العالمین جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں الہ العالمین جو ہمیں اس نیکی کو آگے شیئر کر رہے ہیں سب کی زندگی کے معاملات موت کے معاملات آسان فرمانا. الہ العالمین زندگی میں برکتیں عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. اور آپ اے پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرماتے رہنا کہ ہم کبھی بھی اس نیک کام سے پیچھے نہ ہٹیں اور آپ کی توفیق کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور تیرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں. قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں تو اے الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں چھوٹے سے ہیں ہمارے اندر کیا ہے ہم کچھ نہیں ہے. دین ایک سمندر ہے ہمارے پاس کیا ہے شاید ہمارے پاس ایک قطرہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا جب تمہارے پاس ایک بھی آیت آ جائے نا اس کو آگے پہنچا دو. تو چاہے آپ کے پاس ابھی تھوڑا سا ہے نا علم تو اس کو نا آگے پہنچانے کی کوشش کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ العزیز عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.